اب اس ڈرامے میں آگے بہت سے دلچسپ اور حیران کرنے والے واقعات آنے والے ہیں، جس سے کہانی میں حیرت انگیز تبدیلی آ جائے گی۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ اب کہانی میں بہت سے نئے واقعات نے جنم لے لیا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کمال، ارسا اور آئزل کی زندگیاں بری طرح سے متاثر ہونے والی ہیں۔ ان واقعات میں شامل ہیں: نمبر 1، فریال کی ڈرامے میں اچانک انٹری اور اس کا کمال کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانا۔ نمبر 2، پھر دانیال کا کمال، ارسا اور آئزل کے متعلق حیرت انگیز طور پر سب کچھ معلوم ہونا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دانیال کسی خاص مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ لگتا ہے جیسے کوئی کمال اور اس کی فیملی کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور دانیال کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کون ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ اور اس بات سے یاد آتا ہے جب کمال نے فائزہ سے شادی نہیں کی تو اس کے بھائی نے کمال سے بدلہ لینے کا پکا ارادہ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں کمال کو تباہ کر دوں گا۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں آئزل کو کوئی پھولوں کا گلدستہ بھیجتا ہے، جسے پا کر آئزل بہت حیران اور خوش ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ کس نے بھیجا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر کوئی اسے پارسل بھیجتا ہے اور پھر تیسری مرتبہ اسے موبائل پر ایک میسج ملتا ہے، جسے پڑھ کر وہ مسکراتی ہے اور جلدی سے گھر کی چھت پر جاتی ہے اور اسے کار میں بیٹھا ہوا دانیال نظر آتا ہے۔ دانیال اسے ہاتھ ہلاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ ان واقعات کے بعد اب دانیال کا فون آئزل کو آتا ہے۔ وہ اس سے نام پوچھتی ہے اور دانیال اسے اپنا نام دانش بتاتا ہے۔ آئزل اسے کہتی ہے، اگر آج تم مجھے اپنا نام نہ بتاتے تو میں تمہارے سارے گفٹس کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتی۔ دانیال اسے بتاتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں اور اس لیے میں نے تمہیں دل دیا ہے، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کب ملو گی مجھ سے؟ اور پھر پوچھتا ہے، کیا تم مجھے اپنی برتھ ڈے پر بلاؤ گی؟ آئزل حیران ہو کر پوچھتی ہے، تمہیں میری برتھ ڈے کا کیسے پتہ لگا؟ لیکن پھر دانیال موبائل بند کر دیتا ہے اور فریال، جو پہلے ہی کمال کی زندگی میں خاص مقصد سے آئی ہے، کمال سے پیار کا اظہار کرتی ہے۔ کمال یہ بات سن کر بجائے فریال کو اس بات سے منع کرنے کے چپ رہتا ہے۔ فریال پھر پوچھتی ہے، سنا ہے تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ لیکن پھر کمال یہ سن کر خاموش رہتا ہے۔ کمال گھر پہنچ کر ارسا سے کہتا ہے، کافی سوچنے کے بعد جو تم نے رات کو ماں بننے کی بات کی تھی وہ ٹھیک ہے۔ ارسا جواب دیتی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے اور ہمیں اس ٹاپک پہ دوبارہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اب دانیال ایک ساتھ ارسا اور آئزل سے محبت کا چکر چلا رہا ہے۔ ارسا سے کہتا ہے، کمال تمہاری معصومیت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ ایک اور عورت سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ثابت کر دوں کہ کمال تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ ارسا سوچنے کے بعد جواب دیتی ہے، ہاں۔ اگلے دن ارسا کمال کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات فریال سے ہوتی ہے، اور پارٹی میں ارسا غور کرتی ہے کہ فریال کمال کو بار بار دیکھ رہی ہے۔ پھر فریال طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتی ہے اور کمال اسے کہتا ہے، میں اور ارسا تمہیں گھر چھوڑ دیں گے، لیکن کمال سیدھے فریال کے گھر جانے کے بجائے پہلے اپنے گھر آتا ہے، ارسا کو گھر چھوڑتا ہے اور پھر اکیلا فریال کو گھر چھوڑنے چلا جاتا ہے۔ ارسا کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور پھر اگلے دن جب وہ دانیال سے ملتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر وہ کمال کی فریال کے ساتھ ملاقات کے بارے میں اسے بتاتی ہے۔ اب دانیال اس سے وعدہ لیتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن ارسا آئزل کے برتھ ڈے میں مصروفیات کی وجہ سے آفس نہیں جاتی۔
اسی دن دانیال کی بھی برتھ ڈے ہے اور وہ عرصہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ وہ شام کو اسے برتھ ڈے وش کرنے ضرور آئے، وہ اس کا انتظار کرے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔